عزت ماں بہنوں، عزیز بچوں اور عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولنا الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بفرمان خداوند قدوس ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں تو بہت ہی پرانا آدمی ہوں، آپ لوگوں کے درمیان 35 سال سے گزار رہا ہوں۔ 35 سال کی زندگی میری ارگا کھاچی، پالپا، سانجھا کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ جو بھی خدمتیں جو بھی دین کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ کتنا بڑا خطیب ہوں، کتنا بڑا مقرر ہوں، یہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ مرتبہ، یہ وقار، یہ عزت اس پروردگار عالم کے پیارے حبیب کا صدقہ ہے، ورنہ میں کیا تھا، میری حیثیت کیا ہے؟ یہ صرف اس نبی پاک کا دین جس کے خاطر سارا جہان پروردگار عالم نے پیدا فرمایا۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضلی فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کے کتنے، تم تو چلتے پھرتے مردے دلا دیے ہیں۔ کہ مسلمانوں کا یا آگا کھاتی کے مسلمانوں کا دل میں جو باتیں تھی کہ میں کس لائق ہوں، سرزمین تنخواس میں آ کر کے مولوی محمد علی صاحب، مولانا شکیل صاحب نے دعوت دیا، چلے آئے۔ جو عزت اور تکریم آپ نے میری کی ہے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی مجھے ملا، جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی مجھے ملا، مولا نے مجھے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا، مولا نے مجھے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا۔ اور کس وجہ سے سپاہی بنا؟ ذکر رسول پاک کی برکت تو دیکھیے۔ میں یہاں پر بال بچوں کو چھوڑ کر کے بزنس کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ اور اس کی رسول کا ذکر لوگوں تک پہنچانے آیا تھا۔ اس کی برکت تو دیکھیے، ذکر رسول پاک کی برکت تو دیکھیے، مولا نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا۔ اور اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد، ایک گھر میں رہنے کے بعد تو ٹھوکریں لگتی ہے، گھر میں رہتے ہیں ٹھوکریں لگتی ہے، لیکن اس کو مجھے غم نہیں۔ یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکست پائی، میں تو اس غرض سے بیٹھا ہوا ہوں کھٹول کی زمین پر کہ نہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا۔ دشمن بھی پیدا ہوں گے، دوست بھی پیدا ہوں گے، تو
شاعر کہتا ہے کہ یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی. یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی. اور جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ابھی بابر صاحب نے جو نعت پڑھی حقیقت میں نبی پاک کے روضہ، بعد میں بتائیں گے کیا چیز ہے، تو جنت سے بھی افضل بتایا وہ ٹھیک ہے. من یطیع اللہ فقد فاز والرسول فقد فاز فوزا عظیما. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس کا مرتبہ بہت بلند ہو. تو وہ مدینہ شریف کی بات جو نعت رسول میں فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ اتنا ہی نہیں ہے کہ روضے اقدس جنت سے بھی افضل ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنا وقار ہے کہ 70,000 صبح کو 70,000 شام. 70,000 صبح کو 70,000 شام، یہ بندگی زلف رخ آنکھوں پہ کی. ہم کیا ہیں آپ کیا ہیں، سال میں زندگی میں ایک بار گئے، نبی کے روضے پر صلاۃ و سلام پیش کیا، نمازیں پڑھی آپ نے 40 وقت کی، اس کے بعد وہاں کی حکومت آپ کو نکال دے گی، گیٹ آؤٹ، اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، مجبور ہے حکومت سے، اتنے دن کا ویزا ہمارا ہم چلے ہیں. ارے ہمارا کیا ہے، وہ جو نوری مخلوق ہے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، ان کے لیے بھی مدینہ میں آنے کی ایک بار جو آیا دوبارہ نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح کو 70,000 شام، یہ بندگی زلف رخ آنکھوں پہر کی ہے، اور جو ایک بار آیا دوبارہ نہ آئے گا، جو ایک بار آیا دوبارہ نہ آئے گا، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی. آج ویزا بن گیا، پاسپورٹ بن گیا، کوئی زمانہ ایسا تھا کہ اگر رہنا چاہیں آپ تو وہاں ہمیشہ رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈیوٹی لگا دیا ہے فرشتوں کو کہ جو ایک بار آیا دوبارہ نہ آئے گا، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی. اللہ کی طرف سے ایسی ہی ہدایت ہے کہ جو ایک بار فرشتہ آ گیا دوبارہ نہیں آتا ہے. اور پلٹا کرے بدل کر پھر آنا کہاں نصیب. اگر بھیس بدل کر جائیں، رنگ بدل کر جائیں، صورت بدل کے جائیں تو ان کو نصیب میں نہیں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پلٹا کرے بدل کر پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کے پر کی، بے حکم کب مجال پرندے کے پر کی. وہ دربار ہے نبی وسلم. خوش نصیب ہے آپ حضرات، یہ عاشق رسول ہے، محبت رسول میں اپنی عمر گزار رہے ہیں، اور محبت رسول کے خاندان سے آپ نے منسلک ہو کر کے پیر آپ نے بنایا. آپ کے پیر مرشد اسی خاندان کے لوگوں میں سے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. اس نسل پاک سے. اور نصیبی ہے یا ہماری تبلیغ کا اثر ہے، وہ ہماری ایسی ذات ہے کہ جو یہاں پر قدم رکھا ہے. ہمارے ساتھی ہیں، ہم سبق ساتھی ہیں. چاند بابو جو آپ ان کے مرید ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، کلاس فیلو ہیں. لیکن اس زمانے میں نے دیکھا ہے
मुहद्दिस, मुफक्किर, मुकर्रिर, उस्तादुल असातिज़ा, सूफिए बासफा। जब दरसगाह में हम क्लास में जाते थे पढ़ने के लिए, एक विद्यार्थी हैं, एक तालिब इल्म हैं हम, टीचर के सामने, उस्ताद के सामने कोई औकात नहीं होता तालिब इल्म का। आए हैं आप, जहां तालिब इल्म बैठते हैं वहां बैठिए, आपके उस्ताद हैं, उस्ताद का अदब करना है, दो दानी होकर बैठना है, उस्ताद सिखाए उस पर आपको अमल करना है, वो किताबें पढ़नी है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस जमाने में सैयद चाँद बाबू को जब हमारे साथ पढ़ने जाते थे तो ही सूफी बासफा जिन्होंने 20 साल तक बगैर तनख्वाह के बुखारी शरीफ का दर्स दिया हो, सूफी साहब के बारगाह में जब जाते थे पढ़ने के लिए तो सूफी साहब मुअद्दब होकर के पंखा का रुख उनके तरफ कर दिया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद चाँद बाबू जिंदाबाद, सैयद चाँद बाबू जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। खुश नसीब हैं आप हजरात, ऐसे दामन से वाबिस्ता आप हैं। पहुंचने के बाद जूते को उतार देते थे कि मेरे पीर का दियार आ गया है, जूता पहन के चलेंगे बेअदबी होगा। खाओ साहब थे, खाओ साहब तगड़े होते हैं, मिजाज में खुशी होती है, कड़े मिजाज के होते हैं, लेकिन एक सैयद जादा के दरवाजे पहुंचने के बाद उनका जूता उतर जाता है। समझ रहे हैं? और बारगाह में मुअद्दब होकर के बैठते थे, उसके बाद फिर जादाओं से मिलने जाते थे। सैयदुल उलमा का बचपना है, सैयद मेहदी साहब लेकर गए आला हज़रत को और लोगों से मिलाने के लिए। 3 साल के बच्चे हैं, सैयदुल उलमा। आला हज़रत के लिए बिस्तर अलग है, कमरे अलग हैं। वो जब गए दोस्तों से मिलने के लिए तो बच्चा टहलता होता आया, आला हज़रत के बिस्तर पे सो गए। आला हज़रत के बिस्तर पर वो सो गए। आला हज़रत अपने पीरों से मुलाकात करके जो वापस आए तो देखा बिस्तर पर एक सैयद ज्यादा सोया। उम्र क्या है? कम सिना का उम्र है, सोए हुए हैं। आला हज़रत खड़े हो गए हाथ बांध कर। अदब देखिए एक सैयद की इज्जत का। आला हज़रत खड़े हो गए, तब तक आए सैयद मेहदी हसन साहब, चाहा का बच्चों को उठा करके बिस्तर से अलग कर दें। आला हज़रत ने फरमाया हुजूर रहने दीजिए। कारी साहब बच्चा है, लाइल्म है, उसको मालूम नहीं है किसका बिस्तर सो गया है, उसको हटा करके अलग करते आप आराम फरमाएं। कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है। अरे रहने दीजिए मेरे बिस्तर पर, मैं अलग होकर के खड़ा रहूंगा और देखूंगा अल्लाह मेरे ऊपर कितना फैज करता है। आला हज़रत मेरे ऊपर कितना फैज करता है। तो सैयद जादों से वो खड़े होकर के अदब करके फैज लिया करते थे। हमने ला करके गुटवल के सरजमीन पे यहाँ पर ला खड़ा कर दिया उनको, जितना लूटना हो लूट लीजिए। फैज हासिल करना हो कर लीजिए। और कोई सैयद ज्यादा, चाहे वो मुतबे शरीयत ना हो, चाहे वो नमाज कोई वक्त का छोड़ देता हो, आपके घर में एक लड़का अगर नालायक निकल जाए, बदमाश निकल जाए, फासिक निकल जाए, आपके बात को नहीं मानता है, तो कोई हुकूमत ऐसा नहीं है, कोई बाप ऐसा नहीं है वो अपनी जायदाद से महरूम कर दे। कोई करेगा? बच्चा नालायक निकल जाए, नाअहल निकल जाए, तो कोई बाप अपनी जायदाद से उसको नाअहल नहीं करेगा कि तुम्हारी जायदाद का हिस्सा नहीं है, जाओ। अगर कोई पीर साहब सैयद सादारा इसी शरीयत के मामले में उतना पाबंद नहीं है, लेकिन खानदान तो उनका है आले रसूल का, खानदान तो है आले रसूल का, हुजूर कैसे निस्बत है, वो शफाअत करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए भी दुआ करते हैं यही शफाअत करेंगे। वो कहा है क्यों
اللہ نے چاہا کہ میں اپنا نائب بناؤں، زمین پر اپنا نائب بناؤں، کمرے میں بیٹھے رہیں گے، ہم تنخواہ نہ آئے ہوتے تو کوئی ہم کو جانتا کہ کون مولوی ہے؟ انیس بھائی ہماری پہچان نہیں کرتے، خطیب الگڈول ہے تو کون جانتا کہ کون مولانا ہے؟ پرچارک کی وجہ سے، ایڈورٹائز کی وجہ سے معلوم ہوتا کہ کون کیسا لائق ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم سارے جہاں کے مالک ہیں، لیکن میری ملکیت کو پرچار کرنے والا کون بنے گا؟ آخر میں کوئی نائب بناؤں گا تو پرچار کرے گا؟ کہا ہے فرشتوں جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، میں اس مٹی سے اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے آئے، گھومے، ساری دنیا کا چکر لگائے، جانتے ہیں مٹی کہاں سے لے گئے تھے؟ مٹی کہاں سے لے گئے تھے؟ آج جہاں پر حضور کا جسم اقدس لگا ہوا ہے مدینہ شریف میں، وہاں سے مٹی لے کر کے وہ مٹی ہے مدینہ منورہ کی۔ سلیمان بادشاہ جب گزرا وہاں سے، ہوا کا حکومت تھی ان کی، ہوا پہ چلتے تھے، ہوا کو حکم دیا اترو، نیچے اتارو ہماری فوج کو، اور جب اتر گئی فوج، جوتا نکالنے کے بعد اپنے لاہور لشکر سے کہتے ہیں پیدل چلو، پیدل چلو۔ سلیمان السلام کہاں کب تھے؟ ارے بہت پہلے کے پیغمبر ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بہت پہلے کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی ان کو، کہا اتر جاؤ اور سب لوگ جوتا اتار دو، چلو۔ چلنے لگے، کچھ دور چلنے لگے، پاؤں میں چھالے پڑنے لگے، زمین جلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں چھالے پڑنے لگے، بڑی مصیبت کا سامنا ہو گیا۔ چلتے رہے، چلتے جائے، دور نکل گئے تو کہا اب پہن لو۔ لوگوں نے پوچھا کیا سلیمان علیہ السلام اس میں حکمت کیا ہے؟ جب اپنی ہوا کو بھی کہا زمین پہ اتار دو اور ہم کو بھی اتار دیے، اور اتارنے کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے کا حکم دیا، وہ پیدل چلنے ہوتا تو ٹھیک ہی تھا، چپل بھی اتار دی۔ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، یہ زمین ایسی زمین ہے، یہاں پر آخر الجمع پیدا ہوں گے، نبی آخر الجمع یہاں پر پیدا ہوں گے، اور یہاں پر ان کا جائے مسکن بنے گا، یہاں پر ان کا مزار اقدس بنے گا۔ ہم آج سے اس زمین کے ادب کریں۔ ماں بیتی ممبری، ماں بیتی ممبری، ماں بیتی قبر ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرمایا کہ میرے قبر سے اور منبر کے بیچ کا جو حصہ ہے، وہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری نمبر لگتا ہے وہاں پر حاجیوں کا نماز پڑھنے کے لیے، جو کہ حصہ جنت میں اٹھا لی جائے گی۔ گویا وہاں پر نماز پڑھنا جنت میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ وہ نبی کا روضہ اقدس ہے، جس کے دربار میں صبح کو 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اس نبی سے محبت کرنے والا، ایمان رکھنے والا، محبت کرنے والا دوزخی ہو ہی نہیں سکتا۔ اعمال چاہے اس کے کم ہو، چاہے اعمال ہو یا نہ ہو۔ میں مدینہ شریف کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک یہودی تھا، یہودی کے پاس ایک نوجوان لڑکا تھا، حضور کا دشمن تھا، حضور کا دشمن تھا۔ وہ ہمیشہ گھر میں گالی دیتا تھا، نیا مذہب لے کر آیا ہے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ لڑکا سنتا تھا، لڑکے کے دل کے اندر بھی نبی کی عداوت پیدا ہوتی گئی۔ راستے میں آ کر کھڑا ہو کر کے دیکھتا تھا کہ کہاں سے آئے حضور، ہم ان کو تکلیف پہنچائیں۔ میرا باپ گالی دیتا ہے، میرا باپ تکلیف پہنچاتا ہے، ہم بھی ان کو تکلیف پہنچائیں۔ ایک مرتبہ بہت سے علاج کرائے، دوائیں کرائی ہے، اب ٹھیک نہیں ہوتے ہو، آخری وقت ہے، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو کر دو، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ تو بیٹے نے کہا ابو جان
मैं तो जा ही रहा हूँ अब्बा जान। करके अपना तकलीफ करते रहेंगी। इत्तेफाक की बात है, इतने जमाने के बाद आया हूँ, नबी से मोहब्बत करने के बारे में बता रहे हैं। नबी की मोहब्बत औलाद से भी ज्यादा प्यार, माल से भी ज्यादा प्यार, अजीजो अकरब से ज्यादा प्यार, सारी दुनिया की दौलतों से ज्यादा जो मोहब्बत करेगा वो मोहब्बत रसूल कराएगा, वही ईमान की जड़। मोहब्बत रसूल इसी का नाम है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मोहब्बत रसूल को अपने सलूक से अपनाए रहिए। इसी में हमारी और आपकी सलामती है, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। अब हजरत नारे तकबीर।